ساتھ ساتھ لالو اور رحیمو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ لالو کا اصل نام لال محمد تھا اور وہ ایک کسان تھا۔ گاؤں سے باہر اس کی 10 ایکڑ زمین تھی اور وہ اس پر کاشتکاری کرتا تھا۔ رحیمو کا اصل نام رحیم بخش تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کمہار تھا۔ مٹی کے برتن بنا کر ان پر عمدہ نقش و نگار بنانے میں وہ نہایت ماہر تھا۔ پڑوسی ہونے کے باوجود دونوں میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ سارے گاؤں کے لوگ ان کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار بڑے بوڑھوں نے انہیں سمجھا بجھا کر صلح صفائی بھی کروائی، مگر کچھ دن بعد وہی ڈھاک کے 3 پات۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصانات پر بھی بہت خوش ہوتے۔ لالو کی گندم کی پکی ہوئی کھیتی بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ لالو اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا اور رحیمو اس کے سونے جیسے کھیت کو دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں۔ خشک گندم کے خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ لالو دہائی دیتا ہوا کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر رحیمو کو بددعائیں دیتا رہا۔ جس کی بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کھیت میں پہنچی تھیں۔ اس واقعے پر سارا گاؤں افسردہ تھا، مگر رحیمو بے حد خوش تھا۔ ایک دن اچانک خوب کالے کالے بادل آئے اور زور کا مینا برسنے لگا۔ رحیمو نے دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ بارش اتنی آنن فانن ہوئی کہ رحیمو کو برتن اٹھانے کی مہلت بھی نہ ملی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گیلے برتن پانی میں بھیگ کر گارا بن چکے تھے۔ رحیمو کے نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، چلو اچھا ہوا۔ میرے نقصان پر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حساب برابر کر دیا۔ بارش جو شروع ہوئی اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ وقفے وقفے سے بارش برستے آج 3را دن تھا۔ کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب چکے تھے۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ گاؤں سے قریب ہی دریا تھا۔ اس کا بند ٹوٹا تو سیلاب آ گیا اور پانی کے ریلے گھروں میں داخل ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لی۔ لالو کا گھر پختہ اور 2 منزلہ تھا، جبکہ رحیمو کا گھر کچا اور نیچا تھا۔ اس کے گھر میں پانی داخل ہو گیا تھا اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کچے گھر کی چھت پر پلاسٹک اوڑھے بیٹھا تھا۔ لالو اپنی بالائی منزل سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور رحیمو کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور نہایت
गुरूर से एक नज़र रहीमू पर भी डाल लेता था। उसने मौसम का मज़ा लेने के लिए हाथ में रेडियो लेकर जूं ही उसका बटन दबाया तो उसके कान में कुरान करीम की सूरतुल हदीद की आयत नंबर 23 के तर्जमे की ये आवाज़ आई, अल्लाह किसी इतराने और शेखी बिगाड़ने वाले को दोस्त नहीं रखता। कुरानी आयत सुनकर वो उसके बारे में सोचने लगा। फिर जूं ही उसकी नज़र गली में पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि एक तिनकों का टुकड़ा रवानी से पानी में बहता चला आ रहा है और उसमें एक सांप बैठा है और उसके साथ ही एक नन्ही मुन्नी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों में छुपाए बैठी है। मुसीबत की इस घड़ी में सांप ने चिड़िया और उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाया और वो सैलाब से बचने के लिए एक ही टुकड़े में साथ साथ बैठे हैं। दूसरे ही लम्हे वो रहीमू के घर पर था। वो रहीमू से माफ़ी मांग रहा था और उसे और उसके मासूम बच्चों को बरसात और सर्दी से बचाने के लिए अपने घर लाने में मदद कर रहा था। रहीमू भी लालू के रवैये से इतना मुतासर हुआ कि उसकी सारी नफरत मोहब्बत में और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। उस दिन के बाद से अब तक दूर दूर के गांव में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। Thank you for watching. Subscribe for more. Bye.